بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم سیاہ ستہ کی عظیم المرتبت کتاب سنن ابن ماجہ کے سبق نمبر 19 کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے کتاب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم آج حدیث نمبر 5 کے حصے دوم کو پڑھیں گے، اور اپنے آج کے سبق میں اس حدیث پاک کی تشریح کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ آئیے حدیث مبارک کی تشریح کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ: فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الفقر تخافون والذی نفسی بیدہ لتصبن علیکم الدنیا صبا حتی لا یزیغ قلب احدکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا تم فقر سے ڈرتے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لتصبن علیکم الدنیا صبا، عن قریب تم پر دنیا بہا دی جائے گی۔ لتصبن یہ مجہول کا صیغہ ہے، اور اس کے آخر میں نون ثقیلہ ہے، جس کے معنی ہے ضرور بالضرور بہا دی جائے گی، اور یہ صبا لتصبن کا مفعول مطلق ہے۔ حتی لا یزیغ قلب احدکم، یہاں شارح نے ازاغ یزیغ اس کی تفصیل بیان فرمائی، اور اس کی تفصیل میں سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا کو بھی ذکر فرمایا۔ تو لا یزیغ کے بعد حدیث پاک کے الفاظ ہیں: قلب احدکم، تم میں سے کسی کے دل کو ٹیڑھا نہیں کرے گی۔ تو یہاں قلبہ کی ترکیب بتائی کہ یہ قلبہ منصوب ہے مفعول بہ ہونے کی وجہ سے، کہ یزیغ اس کا مفعول بہ ہے، اور ازاغتن یہ مفعول مطلق ہے یزیغو کا۔ آگے حدیث پاک کا لفظ ہے الہی۔ محققین اس بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ لفظ مفرد بھی ہو سکتا ہے اور مرکب بھی ہو سکتا ہے۔ مرکب اس وقت ہوگا جب یہ یا کے فتح کے ساتھ پڑھا جائے، ہیہ۔ اب اس ہیہ میں ہیہ یہ ایک ضمیر ہوگی جس کا مرجع یہ دنیا ہوگا، اور دوسرا اس کے اندر حرف ہا۔ تو اب اس ہا کا کوئی معنی نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہا صرف وقف کے لیے آخر میں بڑھایا جائے گا، جیسے سورۃ القارعہ کے اندر وما ادراک ما ہیہ۔ اسی طرح یہاں بھی ہیہ کے اندر ہیہ ضمیر ہوگی، اور یہ ہیہ ضمیر محل رفع میں یزیغ کے لیے فاعل ہوگی، اور لفظ ہیہ کے اندر دوسرا احتمال مفرد ہونے کا اس طرح ہو سکتا ہے، اس پہلی ہا پر بھی کسرہ ہو اور دوسری ہا پر بھی کسرہ ہو، ہی۔ اب جب ہی پڑھا جائے گا تو اس میں درمیان میں یا ساکن ہوگی، اور یہ ہی کا لفظ یہ کسی شے کی زیادتی کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو گویا کہ اس لفظ کو پڑھنے کے اندر دو احتمال ہیں، ایک ہے ہی اور ایک ہے ہیہ۔ تو یہاں شارح فرماتے ہیں وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالْهَاءِ فِي آخِرِهِ، ایک احتمال یہ ہے کہ یہ یا کے فتح کے ساتھ ہو اور ہا اس میں آخر کو ساکن کرنے کے لیے ہو، وقف کے لیے آئے، اور ہیہ ضمیر مؤنث غائب کی دنیا کی طرف لوٹ رہی ہو۔ تو اس میں احتمال ثانی یعنی ہیہ، اس کو شارح راجح قرار دیتے ہیں۔ اب اس لفظ کو پڑھنے کے اندر چونکہ دو احتمال ہیں، تو دونوں احتمال اگر سامنے رکھے جائیں تو پھر ترجمہ کے اندر بھی تھوڑا سا فرق پڑتا ہے۔ تو اس لفظ کے پڑھنے میں پہلا احتمال اگر ہیہ کو سامنے رکھا جائے جس میں یا کو فتح کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو اس وقت اس کا ترجمہ ہوگا تمہارے دل کو ٹیڑھا نہیں کرے گی مگر یہی دنیا۔ اور اگر دوسرا احتمال یہاں پہ ہم دیکھیں جس میں لفظ کو ہی کی شکل میں پڑھا جاتا ہے، تو یہ لفظ کسی شے کی زیادتی کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے، تو اس وقت اس کا ترجمہ ہوگا کہ تمہارے دل کو ٹیڑھا نہیں کرے گا مگر یہی حل من مزید، یعنی زیادتی کی طلب اور حرص فی الدنیا۔ تو یہ دونوں صورتوں میں ترجمہ کے اندر فرق ہوگا۔
اب یہاں حدیث پاک کے الفاظ ویم اللہ یہ حمزہ وصل کے ساتھ ہے اور یمین اللہ کے معنی میں ہے، اور یہ ایم اللہ مبتدا ہے، اس کی خبر معذوف ہے، ای قسمی، یعنی یہ لفظ اس کی خبر بنے گا، اور اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ قسمی مبتدا معذوف ہو اور ایم اللہ اس کی خبر ہو، خدا کی قسم۔ تو یہ ایم اللہ اصل میں ایمن اللہ تھا، یہاں سے نون کو حذف کیا گیا اور یہ ایم اللہ ہوا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے تمہیں ایسی ملت بیضاء پر چھوڑا ہے جس کے دن اور رات دونوں برابر ہیں۔ اس جملے کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری امت، میں نے تمہیں ایسی روشن شریعت عطا کی ہے اور کتاب و سنت کی صورت میں تمہارے لیے ایسے رہنما مہیا کر دیے ہیں کہ جن کی موجودگی میں تمہارے لیے دین پر چلنا آسان ہوگا، اور اس بات کو آپ نے ایک مثال سے سمجھایا، علی مثل البیضاء۔ اب یہاں لفظ بیضاء سے متعلق 3 آراء موجود ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ یہ بیان ہے لحال القلوب، قلوب بیضاء، اور یہاں دوسرا قول یہ ہے کہ ہی مثل الارض البیضاء، ارض بیضاء مراد ہے، اور تیسرا قول کہ ان یکون المراد الملت، کہ اس سے مراد ملت بیضاء ہے۔ تو اب 3 اقوال میں سے ملت بیضاء کے قول کو شراح راجح قرار دیتے ہیں۔ اب ملت سے کیا مراد ہے؟ پہلے ہم ملت کو سمجھتے ہیں کہ ملت کسے کہتے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کتاب التعریفات کے حوالے سے کہ الدین والملت، کہ ایک دین ہوتا ہے اور ایک ملت ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں علامہ جرجانی یہ فرماتے ہیں کہ متحدان بالذات، کہ ذات کے اعتبار سے تو دین اور ملت دونوں متحد ہیں، ومختلفان بالاعتبار، لیکن اعتباراً ان کے اندر فرق ہے، اس لیے کہ شریعت مطہرہ اس اعتبار سے کہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے اس کو دین کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ یہ شریعت مطہرہ جمع شدہ ہے اس کو ملت کہتے ہیں، اور اس اعتبار سے کہ اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اس کو مذہب کہا جاتا ہے۔ یہاں اس قیل کے اندر 3 لفظ اکٹھے کیے کہ دین، ملت اور مذہب، ان تینوں کے درمیان کچھ باریک سا فرق ہے کہ جو دین ہے یہ منسوب ہے اللہ تعالی کی طرف، اور ملت یہ منسوب ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور جو مذہب ہے یہ منسوب ہوتا ہے مجتہد کی طرف۔ تو گویا کہ یہاں ملت سے مراد شریعت مطہرہ ہے۔ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بیضاء سے مراد ملت بیضاء جو لیا گیا ہے، تو اس کا مطلب کیا بنے گا؟ تو شارح فرماتے ہیں فیکون المعنی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں ایسی ملت پر چھوڑا ہے، ایسی دینی تعلیمات عطا کی ہیں جو ایسے سورج کی طرح ہیں جو ظاہر اور واضح ہو۔ ظاہر ہے کہ جب سورج خود بھی نظر آ رہا ہو اور اس کی روشنی بھی پھیلی ہوئی ہو، تو سورج کی ایسی حالت جس میں سورج خود واضح اور روشن ہو، اور اتنا واضح ہو کہ جس شخص کی آنکھیں ہیں وہ اس سے متعلق کسی قسم کے اشتباہ میں نہ پڑے۔ تو اب ایک شخص جس کی آنکھیں ٹھیک ہوں وہ تو اس چمکتے ہوئے سورج سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک شخص اعمیٰ جو نابینا ہے تو وہ اس سورج کی روشنی سے اس کے ظہور سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔ کیوں؟ لخلل من جہتی، کہ یہاں اس نابینا کی آنکھ میں خلل پایا گیا، لا من جہتها، اور یہاں خلل اس سورج کے اندر نہیں ہے۔ اب اگر ایک نابینا سورج کی روشنی کو نہیں دیکھ پاتا تو کیا
سورج کی روشنی اس سے متاثر ہو جائے گی؟ تو کہتے ہیں نہیں، لیکن لا يضرها عدم ابصاره لها، تو اب ایسا شخص جو نہیں دیکھ پاتا، تو اگر وہ سورج کی روشنی نہیں دیکھ پا رہا تو اس میں اس کا اپنا نقصان ہے، اس میں سورج کا کوئی نقصان نہیں۔ اب اس مفہوم کو شاعر نے یوں بیان کیا: ما ضر شمس الضحى في الافق طالعة الا يرى نورها من ليس ذا بصر، افق میں چمکتے ہوئے سورج کو یہ بات نقصان نہیں پہنچاتی کہ ایک نابینا اس کے نور کو نہیں دیکھ رہا، اس کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ تو بالکل اسی طرح ملت اسلام بھی ہے کہ اس ملت اسلام سے نفع اٹھائے گا وہی جس کے دل کو اللہ نے نور ہدایت سے منور کر دیا، اور اس ملت اسلام کی قدر کو گھٹا نہیں سکتا کوئی ایسا شخص جو اس دولت سے اعراض کرے، بلکہ وَإِنَّمَا يَنْقُصُ هُوَ نَفْسَهُ، بلکہ ایسا شخص جو ملت اسلام سے منہ موڑتا ہے تو وہ حقیقت میں اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اب یہاں شارح نے ایک اور انداز میں اس بات کو بیان کیا کہ دیکھیں، حدیث پاک سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سورج مشبہ بھی ہے اور ملت اسلام یہ مشبہ ہے۔ تو اب مشبہ بھی کا حال مشبہ کے مقابلے میں کمزور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مشبہ بھی ہے اس کے احوال کے اندر تو تغیر آتا رہتا ہے۔ کیسے تغیر آتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صبح اس کی روشنی کم، پھر دوپہر کو اس کی روشنی بھرپور ہوتی ہے اور عروج پہ ہوتی ہے، لیکن پھر تختفی لیلاً، پھر ایک وقت آتا ہے کہ رات میں وہ سورج چھپ جاتا ہے، اس کی سلطنت ختم ہو جاتی ہے، بخلاف مشبہ کے۔ مشبہ سے مراد ملت اسلام۔ تو کہتے ہیں اس کے احوال کے اندر تغیر نہیں آتا۔ فإن تمام ظہورها وإشراقها لا يتغیر بتغیر الاحوال والازمان، احوال اور زمانے کے تغیر سے اس کے اندر فرق نہیں آتا۔ یہ تعلیمات شریعت ہر حال میں، ہر زمانے میں مفید ہیں، اور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس کائنات کے ان انسانوں کو جو اس شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہیں ان کو منور کرتی چلی آ رہی ہیں۔ اس لیے فرمایا لیلھا ونہارھا سواء، اس شریعت مطہرہ کی رات اور اس کا دن دونوں برابر ہیں۔ بلکہ یہاں شارح نے ایک اور بات کی طرف توجہ دلائی کہ یہ شریعت مطہرہ کے صرف دن اور رات برابر نہیں، بلکہ یہاں تو ایسا معاملہ ہے بل یبقى علی ما هو علیہ، بلکہ جو اس شریعت مطہرہ کی اتباع کرتا ہے حتی یرث اللہ الارض ومن علیہا، یہاں تک کہ اللہ ایسے شخص کو جو شریعت مطہرہ پر پوری طرح عمل پیرا ہو اس کو اس زمین کا بھی وارث بناتے ہیں، اور جو اس زمین پر ہیں اللہ اس شریعت پر عمل کرنے والے شخص کو ان کا بھی وارث بناتے ہیں۔ گویا کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے دیتے ہیں اور اس کو اس کائنات کی حکمرانی عطا فرماتے ہیں۔ اور شارح نے اپنی بات کی تائید کے لیے اس حدیث پاک کو بھی پیش فرمایا۔ آگے ہمارے سبق کی حدیث پاک میں الفاظ ہیں: قال ابو الدرداء، کہ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ تو یہ صدقہ فعل ماضی ہے اور رسول اللہ کا یہ جملہ اس کا فاعل ہے، اور درمیان میں واللہ کا لفظ آیا ہوا ہے، اور واللہ یہ جملہ معترضہ ہے جو فعل اور فاعل کے درمیان تاکید کے لیے آیا ہے۔ تو اب یہاں سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ یہ اصل میں اظہار تشکر ہے کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، اور آپ نے ہمیں ایسی شریعت پر چھوڑا کہ جس کے لیل و نہار مساوی ہیں۔ لیلھا و نہارھا سواء ای متساویۃ، کہ جس کے دن اور رات دونوں برابر ہیں، کہ کوئی رات میں ہدایت لینا چاہے یا دن میں ہدایت لینا چاہے، یعنی
کوئی رات میں اس شریعت پہ عمل کرنا چاہے یا دن میں عمل کرنا چاہے، اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی مشکل ہے۔ شریعت مطہرہ پر چلنا، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، دونوں برابر ہیں۔ اور یہاں لیلھا سے لیلۃ البیضاء، چاندنی سے مراد حدیث پاک ہے اور نہار سے مراد قرآن مجید ہے۔ اب ہم یہاں ایک اور شرح کے حوالے سے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے جملے کا مطلب دیکھتے ہیں کہ یہ جملہ جو سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، صدق واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ترکنا واللہ علی مثل البیضاء لیلھا ونہارھا سواء۔ تو یہاں شارح کہتے ہیں کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں امت کی مضبوطی اور ان کے عروج کو بتایا کہ اس امت کی مضبوطی اور اس امت کا غلبہ لیس بالمال، مال کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ امت اس دنیا پر اس وقت تک حاوی رہے گی جب تک یہ قرآن و سنت کو لازم پکڑے گی۔ اور ظاہر ہے قرآن و سنت یہ علوم دینیہ ہیں اور علوم دینیہ یہ علماء سے ملیں گے۔ اس لیے یہاں شارح نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک فرمان کی طرف اشارہ کیا جس میں یہ الفاظ ہیں، تمہارا چلا جانا یعنی تمہارا اصل نقصان اس وقت ہوتا ہے جب تمہارے علماء چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان چیزوں میں علماء کے چلے جانے کو معتبر مانا گیا ہے۔ اور ایک اور اہم نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ کائنات علم والے کے لیے وسیع ہوتی ہے اور جب جہالت ہو تو پھر یہ کائنات تنگ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے لیے بطور تائید قرآن مجید کی اس آیت کو نقل کیا، افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها۔ اب ہم یہاں ایک اور شرح کے حوالے سے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے جملہ کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ یہ جملہ صدق واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ترکنا واللہ علی مثل البیضاء لیلھا ونہارھا سواء۔ تو یہاں شارح اس صفحہ پر یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم دیا، اور ظاہر ہے قرآن و سنت اس کو سیکھنے کے لیے ہر دور میں علماء کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث پاک میں علماء ربانیین کا ساتھ اختیار کرنے کا اشارہ بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح یہاں ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک مسلمان مرد و عورت اس کو چاہیے کہ وہ اپنا مطمح نظر صرف دنیا ہی کو نہ بنائے، بلکہ اس دنیا کے اندر وہ اپنے آپ کو علم کے ساتھ وابستہ رکھے، اس لیے کہ جب علم انسان کے پاس ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے اطمینان کا باعث ہوتا ہے اور وہ علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اگر صرف مال ہوگا تو پھر اس مال کی حفاظت انسان کو کرنی پڑے گی، اور جیسے جیسے مال بڑھتا جائے گا اس کی پریشانی بڑھتی چلی جائے گی، بخلاف علم کے کہ جیسے جیسے اس کا علم زیادہ ہوگا تو اسی طرح اس کی طبیعت کے اندر اطمینان و سکون بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر فقر کا خوف نہیں فرمایا، یعنی حدیث پاک کا جو یہ جملہ تھا، آل فقر تخافون، کیا تم فقر سے ڈرتے ہو؟ گویا کہ آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ فقر سے نہ ڈرو۔ اپنی بات کی تائید کے لیے اس حدیث پاک کا ذکر فرمایا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ فتنوں کا ظہور نہ ہو جائے اور حرج کی کثرت نہ ہو جائے۔ تو فتن اور حرج ان کا تعلق جہالت کے ساتھ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا ذکر فرمایا، اور پھر اس کا مشاہدہ ہم کر سکتے ہیں۔ شارح فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ غنا جب بھی امت میں پائی گئی، امت میں جب بھی مال بڑھا تو اس کے ساتھ ساتھ قتل اور اضطراب وہ بڑھتا چلا گیا،
اور یہاں شارح نے اس بات کی وضاحت عرب دنیا کے عمل سے کی کہ یہ چیز تو عرب کے ہاں معروف ہے کہ عرب جب زمانہ فقر میں ہوتے ہیں تو انہیں اپنی فکر دامنگیر ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور جب وہ مالداری کی حالت میں ہوتے ہیں تو اقتتلوا، وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ اس حدیث پاک کی مزید تشریح ہم اپنے آئندہ سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے آج کے سبق میں ہم نے حدیث پاک کی تشریح کو پڑھا اور تشریح میں لفظ ہیہ کی وضاحت، بیضاء کی تفصیل، لیل و نہار کی وضاحت اور حدیث پاک میں اہل علم کی طرف اشارہ، اس کی تفصیل کو پڑھا۔ ہمارا آج کا سبق الحمدللہ اسی پر مکمل ہوا۔